رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا ہی نام نہیں، بلکہ کچھ علاقوں میں تو اس کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ قوانین بھی موجود ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک قانون یعنی 1988 کے احترام رمضان ایکٹ کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قانون اصل میں کہتا کیا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ 5 جنوری 1988 کو آزاد جموں اور کشمیر میں نافذ ہوا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں عوامی سطح پر لوگوں کے رویے کو کیسے منظم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا، پھر یہ جانیں گے کہ کن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کے بعد سزاؤں اور جرمانوں پر بات ہوگی اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو اس قانون سے چھوٹ حاصل ہے، اور آخر میں ہم اس کے نفاذ اور گرفتاری کے عمل پر نظر ڈالیں گے۔ تو پہلا حصہ ہے تقدس کا ایک ایکٹ۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اس قانون کو بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اچھا، جو قانون کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کا بالکل سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو تقدس ہے اسے برقرار رکھا جائے، یعنی عوامی سطح پر اس مہینے کا احترام لازمی ہو۔ یہ قانون صرف کسی ایک شہر کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا اطلاق پورے آزاد جموں و کشمیر پر ہوا، اور وہ بھی فوری طور پر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے آخر پابندیاں لگائیں کس چیز پر گئی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، عوامی پابندیاں۔ اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ ایکٹ کن کن کاموں سے منع کرتا ہے۔ دیکھیں، قانون کا جو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے اوقات میں کوئی بھی کسی عوامی جگہ پر کھا پی نہیں سکتا اور نہ ہی سگریٹ نوشی کر سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ پابندی صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جن پر روزہ فرض ہے۔ اور یہاں عوامی مقام کی تعریف بھی کافی دلچسپ ہے۔ یہ بہت وسیع رکھی گئی ہے، یعنی اس میں صرف ہوٹل یا ریسٹورنٹ ہی نہیں آتے، بلکہ سڑکیں، گلیاں، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں عام لوگوں کی رسائی ہو، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اچھا، یہ پابندی صرف عام لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ قانون اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور ہوٹل یا ریسٹورنٹ کے مالکان اور ان کے عملے کو بھی جوابدار ٹھہراتا ہے، یعنی وہ بھی روزے کے اوقات میں کسی روزہ دار کو کھانا پیش نہیں کر سکتے۔ بات صرف کھانے پینے تک ہی نہیں رہتی، یہ قانون تفریحی مقامات پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے سنیما گھر اور تھیٹر۔ انہیں بھی حکم ہے کہ وہ روزے کے اوقات میں اور اس کے بعد مزید 3 گھنٹے تک بند رہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے تو ہوتا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سزاؤں اور جرمانوں کو۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون کی نظر میں عوامی جگہ پر کھانے والے شخص اور اسے کھانا پیش کرنے والے ہوٹل مالک دونوں کے لیے سزا بالکل ایک جیسی رکھی گئی ہے، یعنی 3 مہینے تک قید یا 500 روپے تک کا جرمانہ، یا پھر دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب بات مالی جرمانوں کی آتی ہے تو یہاں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جہاں ایک عام فرد یا ہوٹل مالک پر 500 روپے کا جرمانہ ہے، وہیں سنیما اور تھیٹر کے مالکان کو اس سے 10 گنا زیادہ یعنی 5000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، قانون سے استثناء، یعنی وہ کون سی جگہیں یا لوگ ہیں جن پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کیونکہ کھانا پیش کرنے پر یہ پابندی ہے، یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے۔ قانون میں کچھ خاص رعایتیں بھی دی گئی ہیں۔ قانون میں خاص طور پر 2 جگہوں کو اس پابندی سے چھوٹ دی گئی ہے۔ ایک تو ہسپتالوں کی کینٹین یا کچن جہاں مریضوں کو کھانا دیا جاتا ہے، اور دوسری چھوٹ پرائمری کلاس کے بچوں کے لیے قائم کچن یا کینٹین کو حاصل ہے۔ اور یہ جو چھوٹ دی گئی ہے یہ باقاعدہ طور پر قانون کے سیکشن 5 میں واضح لکھی ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قانون بناتے وقت ان خاص حالات کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، نفاذ اور گرفتاری۔ تو سوال یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کروانے کا اختیار کس کے پاس ہے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پورا عمل ہوتا کیسے ہے؟ یہاں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گرفتاری کا اختیار صرف پولیس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کی فہرست کافی لمبی ہے۔ مجسٹریٹ، قاضی، اسمبلی اور کونسل کے اراکین، یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین اور زکوٰۃ اور عشر کمیٹی کے ممبران تک کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔
تو قانونی عمل کچھ اس طرح سے چلتا ہے۔ سب سے پہلے مجاز اہلکار گرفتاری کرتا ہے، اس کے بعد گرفتار شخص کو مچلکے یعنی بانڈ پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اسے قریبی پولیس اسٹیشن بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس شکایت درج کروائے، اور آخر میں اس مقدمے کی سماعت ترجیحی بنیادوں پر ہوتی ہے تاکہ فیصلہ جلد سے جلد ہو سکے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم نکتہ، وہ یہ کہ اس ایکٹ کو باقی تمام قوانین پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور قانون اس ایکٹ کی کسی بات سے ٹکراتا ہو تو عمل درآمد احترام رمضان ایکٹ پر ہی کیا جائے گا۔ تو احترام رمضان ایکٹ کا یہ پورا جائزہ ہمیں ایک بڑے اور گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ معاشرے اپنے نجی عقائد اور عوامی طرز عمل کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے قانون کا سہارا کیسے اور کیوں لیتے ہیں۔